کے اندر پوری سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا اور دوسری سانس کے اندر سورہ اخلاص کو پڑھ لیا اور سجدوں کے اندر گئے، فوراً اوپر ہوئے، فوراً سجدہ کیا اور اٹھ کے بیٹھ کے اور سلام پھر اٹھ کے چلے گئے، تو پھر ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو ہم نماز جو رٹنے کی بنیاد کے اوپر پڑھتے ہیں، پھر ہم اللہ سے رحم کی دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ جو تم اللہ سے جو باتیں کرتے ہو، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن ہم سجدے کے اندر جا کر ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں کیا پتہ پھر ہم اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے سجدے کے اندر ہم کیا مانگتے ہیں۔ تو اصل نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، اور دوسری چیز زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ آج اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے، ہم لوگ اپنے مال کے اوپر سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اور یہ ارکان اسلام کے اندر ہے کہ جس طرح میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کا ادا کرو۔ یہ ارکان اسلام کے اندر ہے۔ ہم ارکان اسلام کی اگر پابندی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم بھی نہیں کرے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَآتِیعُوا الرَّسُولَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ تو ہم ایک طرف ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ہم کام پوری ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مال دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے اس میں سے آپ نے 2.5% میرے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ایمانداری کے ساتھ نہیں دیتے۔ پھر ہم اللہ سے یہ دعا اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر دے۔ ہمارے اس طرح کے حالات بن چکے ہیں، لہٰذا صحابہ اکرام کی جو ہم مثالیں دیتے ہیں، جو ہم ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی کے اندر امن اور سکون، سب سے بڑی جو بنیادی وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ وہ اطیعوا الرسول، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بات کے اوپر وہ اتباع کرتے تھے۔ وہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے فوراً ہی اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا جدید معاشرہ اور جدید دور ہونے کے باوجود ہر بندہ چاہتا ہے، ماڈرن دور ہے، ہر بندہ جدید ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسلام کی جو اساس، جو اسلام کی بنیاد ہے، ہر بندہ اس سے ناواقف ہے۔ وہ اپنے آپ کو جدید ظاہر کرتا ہے، لیکن اسلام ابھی اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، ہمیں ایسے لگتا ہے قرآن گویا کہ ابھی نازل ہوا میرے لیے، ابھی یہ سارے کے سارے احکامات یہ میرے لیے ہیں اور یقیناً ہمارے لیے۔ لیکن جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے قرآن گویا کہ ابھی نازل ہوا ہے، میں نے ابھی ہی اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تب ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ اور جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے دوسری رکھی، اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کسان ایک بالی کو زمین کے اندر بوتا ہے، اس سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر جب 7 بالیاں نکلتی ہیں پھر اس سے ہر بالی کے اندر پھر جو خوشہ ہوتا ہے اس کے اوپر 100 دانے نکلتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی مثال اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ ایک کسان کے ساتھ جو اپنی کھیتی بوتا ہے زمین کے اندر پھر کاٹنے کے لیے، لیکن اگر تم میرے راستے کے اندر خرچ کرو گے تو تم دنیا کے اندر 1 روپیہ دو گے، تمہیں دنیا کے اندر بڑھا کر اس کا 10 گنا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آخرت کے اندر اس کا جس طرح ایک دانے کے دنیا کے اندر ایک کسان
وہ ایک دانے سے 700 بالیاں اس کی نکل گئی، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور پھر ہر بالی سے 100 دانے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، اگر تم میرے راستے کے اندر خرچ کرو گے، تم اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمہیں